فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہر غیر سے اپنی زندگی کو پاک کرو اور ایک اللہ کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لو. اب یہ مبارک مہینے میں اس کی تربیت کی جا رہی کہ تم اپنی شکلوں سے نکل کر اپنی زندگی میں سکون کو پاؤ. ہر ایمان والے کی زبان پہ ہے میاں جو سکون رمضان میں ملتا وہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ملتا. ارے بھوکے رہ کے سکون ملتا اور پیاسے رہ کے سکون ملتا. ہاں اللہ کی مرضی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سکون دے دیتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی پہ جینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ پوری زندگی میں سکون دیں گے. اسی اہل اللہ کو اور اللہ کے محبوب بندوں کو تمام زندگی میں سکون تھا. صحابہ کو پوری زندگی میں سکون تھا. اس لیے کہ جیسے ہم نے روزے کی نیت کی انہوں نے زندگیوں کی نیت کی کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی پہ چلے گی. اللہ جہاں کہیں گے وہاں جان لگے گی, اللہ جہاں کہیں گے وہاں مال لگے گا, اور جہاں اللہ پسند نہیں کرتے وہاں نہ جان لگے گی نہ مال لگے گا. اور جب ان بنیادوں پہ آ گئے تو اس کے نتیجے میں ان کا ایمان انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیسے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے اہل حق علماء نے, شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ نے, فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو کہا کہ اگر ہمارے دلوں میں جو سکون کے خزانے ہیں اگر بادشاہوں کو اس کا صحیح اندازہ ہو جائے تو ملکوں پہ چڑھائی کرنے کے بجائے ہمارے سینوں پہ حملے کریں گے کہ شاید یہ سکون کو چھینے تو ہمیں مل جائے گا, لیکن وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے, اس لیے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو, دلوں کا سکون اللہ نے ظاہری شکلوں میں نہیں رکھا بلکہ اس سکون کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ جوڑا, اور ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے ساتھ جوڑا کہ ان اعمال پر ہم زندگی کو بنائیں گے اور ان اعمال پر ہم چلائیں گے. تو امت کی ایک ایک عورت اور ایک ایک اللہ کی بندی اور ایک ایک نبی کی باندھی بھی جب اس ایمان پر آئی تھی تو اس کا اعتماد بدل گیا. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف صحابیات میں سے ہیں. ایسی صحابیات میں سے ہیں کہ احد کے میدان میں بے جگری کے ساتھ آئی تھی اور سینہ سپر ہو کر آقا کے آگے پیچھے تیر و تلوار کو روکتی رہی, اور جب دشمنوں کا سردار آیا تو آپ نے اپنی قوت کے ساتھ جو تلوار چلائی تو اس کی زرہ کو کاٹتی ہوئی گزر گئی. اس طرح اس نے دشمنوں پہ حملہ کیا, اور جب دشمنوں کی تیر و تلوار برسی تو آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا, اور اس سے پہلے آپ کے بھائی کی شہادت واقع ہو گئی. لیکن پلٹ کر کہا کہ اللہ کے حبیب جب تک ہماری آنکھ چمکتی رہے گی آپ پہ دھکا لگنے ہم نہیں دیں گے. اس طرح محبت رسول میں اور اطاعت رسول میں اپنی زندگیوں کو گزارا. اور وہی ام سلیم کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کے شوہر ابو طلحہ تھے. ایک بار انہوں نے آ کے کہا ام سلیم تمہیں پتا ہے آقا پر فاقوں پہ فاقے چل رہے, پیٹ پہ پتھر بندھا ہے, اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے. کہا آقا کو بلا لو کہ اس وقت کچھ کھانے کا سامان اللہ نے دے رکھا تاکہ ہم آقا کی مہمان نوازی کر لیں. تو حضرت ابو طلحہ گئے اور جب پہنچے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور فرمایا کہ انس ابو طلحہ کیسے آئے, کیا یہ دعوت دینے کے لیے آئے اور یہ کھانے کی پیشکش کرنے کے لیے آئے؟ تو فرمایا اللہ کے حبیب یہ اسی بنیاد پہ آئے ہیں. تو کہا کہ چلو سب کے سب چلو, اللہ نے تمہارے لیے برکت کا دروازہ کھول دیا اور ابو طلحہ کے دستر پہ چلو. ابو طلحہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا اللہ کی بندی اللہ سے مانگو ہمارا کیا بنے گا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آقا پورے جماعت کو اور مجمع کو لے کے چلے آ رہے ہیں. تو ام سلیم نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس سارے مجمع کو تم نے بلایا یا اللہ کے نبی نے بلایا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے بلایا. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جب اللہ کے رسول نے بلایا تو اللہ اپنے نبی کی لاج رکھیں گے اور سب کی ضرورت پوری کریں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے اور گئے اور 10-10 گھر میں بیٹھتے اور کھاتے اور پھر نکلتے جاتے, اور آقا بیٹھ گئے اس کھلانے والے برتن کے قریب نکالتے جاتے اور ڈالتے جاتے, یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا اور سب سحر ہو گئے. اور جب آقا سب کے بعد میں نوش فرمائے تو ام سلیم نے کہا اللہ کے حبیب میرے برتن کے اندر نہ گوشت میں کمی آئی نہ میرے آٹے میں کمی آئی. فرمایا ام سلیم اللہ نے تیرے گھر کے اوپر اپنی برکتوں کو نازل فرمایا, ہر بھوکے کو کھلا اور ہر گھر میں بیچ کر ان کی ضرورتوں کو پوری فرما.
تو میرے دوستو، ایک عورت میں اللہ کی ذات پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اتنا یقین آیا تھا، آج یہ کلمہ بھی ہماری زبان پہ جاری ہے اور دل غیروں میں جھانک رہا ہے، خواہشات میں لٹ رہا ہے، مال کی کمی زیادتی پہ غم اور خوشی میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اس راستے کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے بنانے کے راستے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اس روزے کے ساتھ، اس کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ، اپنے اوقات کے گزارنے میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس میں تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو تاکہ ایمان جڑ پکڑے، یقین دل کے گہرائیوں میں اتر جائے، قرآن پاک کو لینے کا خمیر پیدا ہو جائے، اللہ کے پاک کلام کی عظمت منتقل ہو جائے اور اس کی روشنی میں اطاعت اور اپنی زندگیوں کے گزارنے کا ذوق نصیب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر استغفار کا اہتمام کرو۔ جب آدمی اللہ کی قدرت کو، ان کی کبریائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو اور ان کی عطایا اور جود و سخا کو دیکھے گا کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، مجھے ایمان کی دولت دی، مجھے جانوروں اور درندوں میں نہیں بلکہ انسانوں میں بنایا، پھر انسانوں کے اندر بھی ایمان والوں میں بنایا، ایمان والوں میں بھی مجھے آقا کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اے اللہ، آپ کی کتنی نعمتیں ہیں، اب ان نعمتوں کا میں نے حق ادا نہیں کیا تو بدن کانپ جائے گا اور آدمی لرز جائے گا اور کہے گا مولا تو مجھے معاف فرما، میرے قصوروں کو معاف فرما۔ تو ایمان کے کمال کا نتیجہ یہ کہ بندہ اپنے قصوروں کو پہچان کر نادم ہوگا اور تائب بننے کے لیے اللہ کی ان نعمتوں کے حق کے اندر کپکپائے گا۔ اے اللہ، میں ان میں ایک بھی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جنید بغدادی سید الطائفہ اپنے زمانے کے راستے پہ چل رہے ہیں اور فرماتے کہ راستہ بٹیا ہے، آزو بازو گویا کھیت ہے اور بیچ میں منڈیر ہے اور میں اس کے اوپر قدم رکھ کے چل رہا ہوں اور ڈر ہے کہ کہیں قدم میرا پھسل نہ جائے اور اس چکنے منڈیر اور بٹیا راستے کے اوپر میں گر نہ جاؤں۔ اب میں نے اپنے دامن کو سنبھالا، پیروں کو جمایا اور چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ مان میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کتا چلے آ رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، تھوڑے چند لمحات کے اندر یہ میرے سامنے ہو جائے گا، کیا میں اسے ہٹا کے اپنا راستہ لے لوں یا اس کو ہٹا کے اپنا راستہ لے لوں یا اپنے آپ کو ہٹا کے اسے راستہ دے دوں؟ جب ایمان بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر اپنا انجام اور نتیجہ کھلتا ہے، اور ہر عمل میں آدمی اپنے نتیجے کو دیکھتا ہے، اپنے جاگنے میں، اپنے سونے میں، اپنے ہنسنے میں، اپنے رونے میں وہ اپنے نتیجے کو دیکھتا ہے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے عمل کے نتیجے سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ جب آدمی نتیجے سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر موت کے نتیجے سے بھی بے خبر رہتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا انجام کیا بنے گا، میرا خاتمہ کیا بنے گا، میری زندگی کیا بنے گی۔ اس لیے ایک اللہ کی ذات پر نگاہ جمایا کہ ہر غیر سے اپنی نگاہ کو بلند کرو۔ یہ نہیں کہ نفع مل گیا تو اللہ کی ذات پہ ہے اور نقصان مل گیا تو اب آدمی بھٹک رہا ہے کہ بھئی اس سے مشورہ کرو، اس سے مشورہ کرو، کسی عامل سے چھوچا کرا لو، کسی سے اتارا کرا لو، کسی سے چڑھاوا کرا لو، اور کہیں آدمی ذہن کے اعتبار سے بھٹک گیا، کہیں دل کے اطمینان کے اعتبار سے اجڑ گیا۔ یہ ایمان کے زوال کی علامت ہے، یہ حق کے راستے کی علامت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کیا نہیں مسائل آئے اور کیسے نہیں مصائب آئے اور کتنے حوادثات کے بیچ میں ان کی زندگیاں گزر گئیں، یعنی ایسے وقت کے اوپر جبکہ پیٹ پہ خنجر پڑا ہے اور لہو لہن خون کے فوارے باہر کو نکل گئے ہیں، آنتیں نظر آ رہی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس خون کو لے کے چہرے پہ ملا اور ملتے ہوئے مسکراتے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور گر کے اپنے جان دے دی کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ کہا اور جان دے دی۔ اب دشمن حیران ہے، بیوی اس کی بیوہ ہوئی، بچے اس کے یتیم ہوئے، زندگی اس کی لوٹ گئی، اور یہ اس موقع کے اوپر اس کے چہرے پہ اطمینان اور اس کی زبان پہ رب کعبہ کی قسم، اور اس کے بعد یہ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گیا کہ وہ کامیابی کیا ہے۔ جب پوچھنے کے لیے آیا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، ان کے ساتھیوں سے پوچھو۔ جب صحابہ کے قریب آیا تو انہوں نے کہا کامیابی تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے تو کامیابی ہے۔ دنیا، یاد رکھو ایک بات، اللہ میرے بھی دل میں بٹھائے، آپ کے بھی دل میں بٹھائے، یہ دنیا کی 50-100 سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ کاموں کا بننا اصل نہیں ہے، اللہ کا راضی ہونا اصل ہے۔ کام اجڑ جائیں اور اللہ راضی ہو جائیں بیڑا پار ہے، اور کام بنتے رہے اور خدا ناراض ہو جائیں تو یہ کاموں کا بننا ہلاکت کا راستہ ہے۔ کام فرعون کے بھی بنے، کام قارون کے بھی بنے، کام حامان کے بھی بنے، کام آج بھی بت پرستوں کے بن رہے ہیں، کام قیامت یہودیوں کے اور ساہوکاروں کے اور سودخوروں کے بھی بنتے رہیں گے۔ تو کاموں کا بننا اصل نہیں ہے، اللہ کا راضی ہونا اصل ہے۔
اگر اللہ کے راضی ہونے میں جان کا سودا ہوتا ہے تو مولا اس سے بڑی نعمت نہیں کہ آپ نے اپنی رضا کے لیے میری جان کو قبول فرمایا۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب ایمان بنے گا، جب یقین بنے گا، جب کلمہ اپنے رگوپے میں سرایت ہو جائے گا۔ اس لیے ورنہ اس مہینے میں کلمے کی تکرار کرو تاکہ بار بار تمہارا مقصد زندگی تم کو سمجھ میں آئے، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی منشا تمہارے دل و دماغ پہ کھولنے لگے۔ اب اس نہج کے اوپر صحابہ کی زندگیاں چلی کہ وہ اس حالت کے اندر بھی رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہ کیفیت تھی کہ ہر حال کے اندر اللہ کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف دل جمے ہوئے ہیں۔ ان کیفیات کے ساتھ جب ان کیفیات کے ساتھ بندہ چلتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اور خود اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مول صاحب قرآن پاک کی عظمتوں اور اس راستے کی بصیرتوں کے تذکرے کر رہے تھے، کچھ کلمات خیر آتے آتے کانوں میں پڑ گئے۔ تو اس پاک کلام میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور نعمتوں کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آنکھوں کا مل جانا نعمت ہے، دماغ کا سوچنا نعمت ہے۔ اگر ایک رگ اگر ڈھیلی ہو جائے تو پھر اس کی عزتیں سڑک کے اوپر کھلونا بن جائیں گی، اور لوگ رسیوں سے باندھ کے اسے گھر میں ڈالیں گے کہ ہم اپنے باپ کو کیسے چھوڑیں، یہ کسی کے گھر میں گھس جائے گا، کسی کے ساتھ تماشا کرے گا۔ ارے کون ہے؟ نہیں وہی باپ ہے صاحب، لیکن کیا کرے، دماغ کی ایک رنگ بھڑک گئی، اب یہ بگڑ گیا۔ تو اس وقت پتا چلتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، جو نعمتیں بے بدل ہے اللہ نے دی ہے۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو نعمتیں اللہ نے ہر کس و ناقص کو دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا منعم کی طرف سے جب ملتا ہے اور ایمان کی بنیاد پہ آدمی دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایسے بندے کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہو رہا ہے، جو آنکھوں کا اندھا ہے اور کہنے اور بولنے کے اعتبار سے معذور مجبور ہے، اور اس حالت کے اندر وہ بستر پہ اور فرش پہ پڑا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اور کروٹیں بدلنے کے اندر تڑپ رہا ہے، اس کے بدن سے ریزش نکل رہی ہے، پیپ بہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ آپ کے ساتھی بھی ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس میں تم اللہ کی کن نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے والوں میں کسی نے کہا امیر المومنین، یہ تو زندگی پہ موت کو ترجیح دے رہا ہوگا، دیکھنے کے اعتبار سے اندھا ہے، بولنے کے اعتبار سے گونگا معذور ہے، ہاتھ و پیر کے اعتبار سے مجبور ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی تک گل چکی ہے، اس کے بدن سے پسش نکل رہی ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر ٹھہرنے کے لیے کراہیت ہو رہی ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس کن نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہے پانی آسانی سے نہیں پی لیتا اور پیشاب سہولت سے نہیں کرتا، یہ بھی خدا کی نعمت ہے جس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو آج بھی سوچے کہ کن کن نعمتوں کو اللہ نے دیا اور ان نعمتوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا، کہاں کیا۔ اب ایمان بنے گا تو اللہ کی نعمتوں کا آدمی کو اندازہ ہوگا، تو بدن کانپ جائے گا، مولا ہم نے آپ کی کسی نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اسی لیے انبیاء مقام نبوت پر ہو کر تھر تھراتے تھے اور کپکپاتے تھے، اور اولیاء ولایت کی چوٹیوں پہ ہو کر آہوداری میں مبتلا رہتے تھے۔ کیوں؟ اس کہ وہ اپنے ایمان کی بلندی کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے اور یہ سوچتے کہ مولا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اب کیا بنے گا ہمارا، اس کے اوپر بے قل و بے چین ہو کے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ اس طرح ان کی زندگیاں گزر رہی تھی۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اسی لیے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں اللہ کی مغفرت کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے۔ اب یہ رات مغفرت کے دہے میں ہم کو داخل کر دی، اور رحمتوں کے دہے سے ہم مغفرت کے دہے کے اندر آ گئے کہ ابھی آنے والے 10 دن کو مغفرت کے دن قرار دیا۔ اس کی رات میں، اس کے دن میں، اس کی صبح میں، اس کے شام میں بندہ اپنے اعمال کا احتساب کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور میں نے آپ کی بندگی کا کیا حق ادا کیا؟ تو میں کر رہا تھا کہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب ان نعمتوں کے اندر ولایت کی چوٹی پہ رہنے والا وہ کانپ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اب اللہ کی رضا کس میں ہے، کہ کتے کو ہٹا کے راستہ لینے میں ہے یا اپنے آپ کو ہٹ کر کتے کو راستہ دینے میں ہے۔ فرماتے ابھی میرا ذہن فیصلہ نہیں کیا، اتنے میں کتے کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے خیال آیا، اے اللہ، یہ بھی آپ کی مخلوق ہے اور آپ کو اختیار تھا، اگر آپ مجھے کتا بنا دیتے اور اسے جنید کے مقام پہ کھڑا کر دیتے تو آپ کو کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ آپ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے جنید بنایا
مجھے اپنے آقا کا غلام بنایا، اپنے نبی کی امت میں شامل فرمایا، اس کا شکرانہ کیا میں اتنا بھی ادا نہیں کروں کہ تیری اس حقیر مخلوق کا اکرام کر لوں؟ کہتے ہیں فوراً میں کیچڑ میں اتر گیا، کپڑے میرے آلودہ ہو گئے اور کیچڑ میں لطف ہو گئے، میں نے کتے کو راستہ دے دیا، وہ کتا آگے کو بڑھ گیا، جب وہ آگے کو بڑھ گیا تو سنبھل کے پھر میں اس بٹیا راستے پہ چڑھ گیا اور اپنے پیروں کو جما کے آگے بڑھا، چند قدم بڑھا تو خیال آیا پلٹ کے دیکھوں کہ کتے نے کتنا راستہ طے کیا، جب میں پلٹ کے دیکھا تو اللہ کی شان کتے نے بھی مجھے پلٹ کر دیکھا، جب وہ پلٹ کے دیکھا تو میں اس کو دیکھنے لگا تو ایک دم مجھ پہ القاء ہوا، اور یہ القاء ہوا کہ کتا زبان حال سے کہہ رہا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے میرے قلب پہ یہ الہام ہو رہا ہے، اے جنید ہمارے فضل نے تمہاری حفاظت کر لی، اگر آج تم اس کتے کو حقیر سمجھ کے دھتکار دیتے اور اسے گرا کے اپنا راستہ لیتے تو یاد رکھو ولایت کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جاتا۔ تو میرے دوستو یہ وہ نعمتوں کو جب سوچتے تو بدن کانپ جاتا، رونگ کے کھڑے ہو جاتے، اے مولا آپ نے کتنی بڑی نعمت دی، اب اس نعمت کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ تو عبادتیں کر کے وہ چیختے تھے اور اطاعتیں کر کے وہ کانپتے تھے اور ایمان کی محنت پہ جان کو اپنی جوکھم میں ڈال کے وہ بلبلاتے تھے، اور آج ہم غفلتوں اور گناہوں میں پڑھ کے بھی ہمارے قلب مطمئن ہے، اس لیے کہ گناہ اور نیکی کا شعور ختم ہو گیا، اللہ کی رضا اور ناراضگی کے جذبے سے ہماری زندگیاں محروم ہو گئی، ان راستوں کو پہچاننے کی سعادت کھینچ گئی۔ اب اللہ نے اس مہینے کو حساس مہینہ بنایا اور روزے کا مہینہ دے کر ہماری تربیت کی، کیا ہے ہمارے بندوں اور بندیوں، اے ہمارے نبی کے غلاموں اور باندیوں، اب اس حساس مہینے سے اپنے دل میں ایمان کے احساسات کو بیدار کرو اور گناہ کے دھکے کے لگنے سے اپنی زندگی میں کام جاؤ، جیسے روزے کی حالت میں اگر بھول سے ایک لقمہ لے لیا اور کسی غفلت میں ایک گھونٹ پانی پی لیا، دل تلمر آ جاتا ہے، طبیعت کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، اور جس کو سمجھتے کہ جانتا ہے اس کی خوشامد کرتے مول صاحب 2 منٹ دے دیجئے، ارے بھائی کیا بات ہوگی جو اتنا تڑپ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ بتائیے کہ میں غفلت میں کلی کر رہا تھا، پانی حلق میں چلے گیا، میرے روزے کا کیا ہوگا؟ ارے کس نے دیکھا؟ نہیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اسی کے لیے کام کیا تھا، اب میری آخرت کا کیا بنے گا؟ میرے عمل کا کیا ہوگا؟ کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ کیا 60 روزے رکھنے پڑیں گے؟ کیا قضا کرنی پڑے گی یا معاف ہوگا؟ اب ایک ایک سے پوچھنا جب تک دل کو چین نہیں پڑ جاتا، تو اللہ روزے میں بندے کو حساس بنا رہے ہیں کہ قطرہ لگ گیا تو اس کے حس بیدار ہو گئی، اس کی غیرت پھڑک گئی، اس کی حمیت جاگ اٹھی، اب اگر اس حمیت کی حفاظت کرے گا تو سال کے 11 مہینے کوئی گناہ کا سایہ پڑے گا تو یہ کام جائے گا کہ مولا مجھے بچا لے، میں اس گناہ سے میری زندگی کی حفاظت کا سامان فرما لے۔ اتقیاء کی زندگی اور اولیاء کی زندگی اور ائمہ کی زندگی یہی بدلاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور قبرستان گئے ہیں جنازے کے ساتھ، قبر کے کھودنے میں وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ جنازے کے دفن ہونے میں وقت لگے گا، ٹھہر گئے لوگ وہیں پر، دھوپ تیز پڑ رہی تھی، قریب میں ایک مکان تھا، اس کا سایہ پڑ رہا تھا، لوگ اس سائے میں چلے گئے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت چلیے کچھ دیر اس سائے میں آئیے، پسینے میں بھیگ رہے ہیں اور بدن سارا پسینے میں شرابور ہو رہا، فرمایا نہیں میرے لیے یہی مقام بہتر ہے، تمہیں ٹھہرنا ہو تو جا کے ٹھہر جاؤ۔ جب بار بار اصرار کیا تو فرمایا سنو، یہ مکاندار وہ ہے کہ اس مکان میں رہنے والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور اگر قرضدار سے نفع حاصل کرو تو وہ نفع ڈر ہے کہ سود میں شمار ہو جائے، اگر میں اس کے سائے میں ٹھہروں گا تو خدا اس سائے کو سود میں شمار کریں گے تو میری آخرت کا کیا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زندگی ہزاروں قرآن ختم کر دی، اللہ نے ہمیں 1 قرآن تکمیل کا موقع دیا، 10 قرآن تکمیل کا موقع دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو عشاء پڑھ کے کھڑے ہو جاتے تو فجر تک قرآن پاک کے پڑھنے میں لگے رہتے، اور ایسے اللہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کہ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مسجد کے قریب جو مکان تھا، جب وہ مکاندار گھر سے نکلا اور بچے کی انگلی پکڑ کر باہر چلا تو اس کا عمر بچے نے کہا ابا جان میں اس مسجد کے اندر ستون گنتا تھا، ایک ستون کم ہو گیا، وہ ستون کہاں چلے گیا؟ تو اس مکاندار کی اس باپ کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے جو ستون کی طرح رات بھر کھڑے رہ کر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو اس طرح جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، فرمایا اللہ کا گھر عظمت کی جگہ ہے، لیکن اس کونے سے ڈرو اور اس میں زیادہ احتیاط کرو، یہاں 70,000 مرتبہ میں نے اللہ کا کلام ختم کیا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندے اس انداز سے زندگی گزارتے تھے، لیکن جب انعامات کو دیکھتے تو اب ان کی حص اتنی بیدار تھی،
جیسے قطرہ لگ گیا تو ہم روزے میں چمک گئے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائے میں جاؤں گا تو کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے, اور اب ہم تو سود میں داخل ہو گئے اور سودی دھندوں کو اپنی زندگی میں بے تکلف اختیار کر لیا. اور مسلمان بے تکلف پوچھ رہا کہ بھئی کتنے % پہ دو گے, کتنے ٹکے پہ دو گے, کیسا دو گے, کیسا لو گے, اور اسے خیال ہی نہیں کہ یا اللہ میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں. آپ اعلان کر رہے ہیں کہ سود میں آنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا ہے, تو اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہوئے بندے کو یہ خوف ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں, اس لیے کہ قلب بے حس ہو گیا, زندگی مردہ ہو گئی اور ایمان کی کیفیت لوٹ گئی اور اسلام کے جذبات سے زندگی بالکل مفلس و خلاص ہو گئی. تب اسے احساس ہی نہیں, اور یہ احساس اس مبارک مہینے میں بیدار کیا جا رہا. ایک لمحہ آدمی بار بار گھڑی دیکھ رہا, وہ پانی پی سکتے نہیں پی سکتے, شہر کا وقت ختم ہو جائے گا, ارے منٹوں کو دیکھ رہے ہیں, سیکنڈوں کو دیکھ رہے ہیں. ہاں صاحب, اس لیے کہ اس کے بعد پھر دن بھوکوں میں شمار ہو جائے گا اور پھر دن روزے داروں میں شمار نہیں ہوگا. تو یہ وقت کا احساس رات کے اندھیرے میں اللہ کرا رہے ہیں. تو اگر یہ احساسات کی حفاظت کرے گا تو پوری زندگی موت تک اللہ کی رضا کا احساس ہوگا, ان کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہوگا. اب جب یہ احساس ہوگا تو آدمی کتوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. آج تو ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ سلوک کرنے تیار نہیں, وہ تو کتوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے, ہم تو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد پہ رو رہے ہیں, کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں پہ ماتم کر رہی ہیں, اور یہ ماتم چپ نہیں ہو رہا ہے. آقا کا فرمان کا خلاصہ ہے, اگر تم اللہ کے مطیع و فرمانبردار نہیں بنو گے تو تمہاری اولاد تمہاری اطاعت گزار نہیں بنے گی. اگر تمہاری نگاہوں میں بے حیائی آ جائے گی اور بدنگاہی آئے گی تو تمہاری عورتوں میں بے شرمی آ جائے گی اور وہ بے باک ہو جائے گی. تو ایک عمل کا دوسرے عمل پہ اثر پڑتا ہے اور ایک کا اثر دوسرے کی ذات پہ پڑتا ہے. تو ایک سیریز ہے جو زندگی کے اندر لگی ہوئی ہے. آقا نے اس سے امت کو باخبر کیا, اور رمضان کا مہینہ اس حص کو اور ان احساسات کو جگانے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیسے احساسات دیے. اب دن بھر کے بھوکے ہیں, افطار کا وقت آ گیا, اب جی چاہ رہا کہ بھئی جلد افطار کا وقت آئے تو یہ بھی خرید کے لائے, یہ بھی خرید کے لائے, یہ بھی لائے, گھر میں یہ تلن بھی ہو گیا اور وہ پکوان بھی ہو گیا, تاکہ اپنے دن بھر کے بھوک کے بعد سیراب ہو جائیں گے. تو ادھر یہ خوشخبری دی جا رہی, ارے بھوکو, دن بھر تم اللہ کے لیے بھوکے رہے, اب افطار کرنے سے زیادہ افطار کرانے کی فضیلت لے لو. کیا مطلب کہ کھانے کے بجائے تم کھلانے والے بن جاؤ. اور وہ جذبے بھی دے رہے ہیں اللہ کہ اب جی چاہتا کہ نہیں کسی کا روزہ افطار کرا دو, کسی کو کھانا کھلا دو, کسی کو کھجور کا دانہ دے دو, کسی کے گھر کے اندر افطاری بھیج دو. ارے کیا ہو رہا نہیں, رمضان کے جذبے نے آدمی میں سخاوت کے حوصلے پیدا کر دی اور دوسروں کو دینے کے راستے پہ ڈال دیا اور اپنی زندگی کو اس رخ پہ ڈال دیا. تو زندگی کے انداز بدل رہے ہیں, زندگی کی کیفیات بدل رہی. تو یہ شعور آدمی کی زندگی میں آ رہا. تو ایک رخ امت کو دیا گیا کہ تم اپنی زندگی میں سوچ بناؤ. تو صحابہ میں سوچ آئی اور اہل اللہ میں سوچ آئی, تو انہوں نے کھلانے کو اپنی زندگی میں محبوب بنایا, کھانے کو زندگی میں محبوب نہیں بنایا. اب یہ سوچتے تھے کہ بھئی جتنوں کا افطار کرائیں گے اتنے روزوں کا ثواب ہمارے حساب کے اندر آئے گا اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. تو روزے داروں کو ڈھونڈو, افطار کرنے والوں کو ڈھونڈو اور ان کو افطار کرا کر ثواب لو. تو سخاوت اس میں سکھائی گئی, اطاعت اس میں سکھائی گئی. ہر احساس کو اس زندگی کے اندر اس مبارک مہینے میں بلند کیا گیا تاکہ باقی 11 مہینے تم اس بلندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بنو اور اس حوصلے کے ساتھ جینے والے بنو.